بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حافظ محمد مزمل اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد بصیر صاحب، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسم جلالت لفظ اللہ۔ هو الذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع العیوب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کا وجود لازم ہو اور تمام صفات کاملہ کا مجموعہ ہو اور ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اسم جلالت یعنی لفظ اللہ جو ہے اس میں کون کون سی صفات اور کمالات مخفی ہیں؟ جب ہم لفظ اللہ کا مادہ دیکھتے ہیں، لفظ اللہ کا جو مادہ ہے وہ 3-4 حروف ہیں، یعنی الف، لام اور ہا۔ یہ وہ 4 حروف ہیں جو مل کے لفظ اللہ پر دلالت کرتے ہیں۔ جب آپ اس میں سے الف کو ہٹا دیں تو پیچھے رہ جاتا ہے للہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی۔ پھر فرمایا للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں زمین و آسمان کے۔ یعنی جب آپ نے لفظ الف کو ہٹا دیا تو رہ جاتا ہے للہ، جو کہ اللہ ہی کی ذات پر دلالت کر رہا۔ پھر آپ اگلا حرف لام ہے، آپ لام کو گرا دیں تو رہ جاتا ہے لہو، لہ الملک و لہ الحمد، یعنی تمام بادشاہت اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ جب آپ نے لام بھی گرا دیا تو رہ گیا تھا لہو، تو جو کہ اللہ رب العزت کی ہی ذات پر دلالت کر رہا۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرا لام بھی گرا دیں تو رہ جاتا ہے صرف ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک ایک لفظ کو گراتے جائیں پھر بھی اللہ رب العزت کی ہی ذات پر وہ لفظ دلالت کر رہا ہے، یعنی ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، اسی کے نام پر دلالت کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ لفظ ہے جو تمام صفات کاملہ کا مجموعہ ہے، اور اس لفظ کے حروف جس طرح اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، اسی طرح لفظ اللہ کا ایک ایک لفظ بھی اپنے دوسرے لفظ کا محتاج نہیں، اور یہ وہ لفظ ہے جو تمام صفات کاملہ کا مجموعہ ہے۔ یعنی جب آپ لفظ اللہ پکار رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کاملہ کے ساتھ پکار رہے ہیں، اور اسی لیے رب العزت نے کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ کو رکھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لا الہ الا الرحیم الا الرحمن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی باقی تمام صفات اپنی ہی صفت پر دلالت کر رہی ہے، وہ صفات کاملہ کا مجموعہ نہیں ہے۔ صفات کاملہ کا جو مجموعہ ہے وہ لفظ اللہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے کلمہ میں بھی اسی کو ہی منتخب رکھا۔